جب آپ سب سے بڑا جو میں کہتی ہوں لوپ ہول آتا ہے یا ڈرا بیک ہے نا، وہ ہمارا ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے. تو جب ہم پریکٹس نہیں کرتے تو ہمیں ٹیکنیکس کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب کویسچن آتا ہے تو ہم نے اس لیول کی جو ہے ٹیکنیک سیکھی ہی نہیں ہوتی. لیٹس سپوز اف وی ٹیک ایگزامپل آف کرنٹ افیئرس، وہاں پہ آپ نے میپس کو ڈرا کرنا ہے. جب آپ نے اپنی روٹین ڈیلی جو آپ کی روٹین ہے، جو آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس میں آپ نے پریکٹس ہی نہیں کی ایک میپ بنانے کی، تو کیا آپ پیپر میں بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. تو اسی لیے آپ نے وہ چیزیں لرن کرنی ہیں بیفور ایگزام. میری نظر میں آپ کی جو روٹین ہوتی ہے، وہ جو آپ نے ڈسپلن مینٹین کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈیلی بیسس پر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو پیپر کی ڈیمانڈ ہے، جو ایگزام کی ڈیمانڈ ہے، وہ چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں. جب پھر آپ پیپر میں جاتے ہیں، آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ نے ایک اسکل سیکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے. پیپر آتا ہے، آپ بالکل نہیں گھبراتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے اس طرح کی ہوئی ہیں، اب میرا یہ ٹائم ہے، میں نے اپنی اسکلس کو یوز کرنا ہے اور اپنے جو پیپر ہے اٹیمپٹنگ ہے اس کو، جو میں نے سیکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی اسکل، میپ ہو گیا، کوئی آپ نے مطلب فلو چارٹ بنانے سیکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک کویسچن کو کس طرح لے کر جانا ہے، آپ نے وہ ساری چیزیں پہلے کی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ نہیں گھبراتے ہیں. ہاں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تیاری تو ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، پریپریشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایگزام ہے وہ نفس کا ایگزام ہے. پڑھا ریڈنگ سب کی ہوئی ہوتی ہے، لسننگ، رائٹنگ سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہوتا، آپ نے چیزوں کو فیس کرنا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے نا، آپ نے فیس کرنی ہے. اور آپ اس ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جائیں کہ جب مجھے اللہ کی طرف سے ایک چیز ملنی ہے تو کوئی بھی چیز اس چیز کو روک نہیں سکتی. بس میرے 3 آورز ہیں، میں نے اس 3 آورز میں اپنا بیسٹ دینا ہے. باقی جو ریوارڈ ہے وہ مجھے خود اس دن ملے گا جب میرا دن لکھا ہوا ہوگا. میرا جو اسٹڈی پلانس تھا وہ بیس کرتا تھا ٹارگیٹس پر. میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہوتے تھے. میں کبھی رینڈم اسٹڈی میں نے کبھی بھی نہیں کی کہ میں نے آج میرا لیٹ سپوز دل کیا کرمنالوجی پڑھا تو کل میں سوشیولوجی پڑھوں گی، تو پرسوں میں کرنٹ افیئرس پڑھوں گی. میں نے بہت سیکوینس کے ساتھ چیزوں کو فالو کیا ہے. میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناتی تھی، ایک اسٹڈی پلان بناتی تھی کہ آج میرا ایسے کا دن ہے تو میں نے 3 آورز میں اپنا ایسے ہی لکھنا ہے. آج میرا پریسی کا دن ہے تو میں نے آج پریسی کا پورا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. آج میرا کرنٹ افیئرس کا دن ہے تو میں نے اپنے کرنٹ افیئرس کے جتنے بھی ریلیونٹ ٹاپکس ہیں وہ سارے اپنے پڑھنے. مطلب میں ایک پورے پلان کے ساتھ موو کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس میں آپ کو پلاننگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. جب آپ رینڈم اسٹڈی کرتے ہیں تو جب آپ ایگزام کے نیئر ہوتے ہیں تو آپ کی بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے 12 پیپر کو پاس کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کرمنالوجی کو بہت زیادہ پڑھا اور ہم نے ایسے کو چھوڑ دیا تو الٹیمیٹلی آپ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایک بھی پیپر رہ گیا تو آپ فیلئر کی لسٹ میں آ جائیں گے. تو سب سے پہلے میرا جو اسٹڈی پلان تھا، میں ٹارگیٹ سیٹ کرتی تھی. اگر میں نے لیٹ سپوز 2 دن ایسے کے لیے رکھے ہیں تو وہ میں 2 دن میں ایسے ہی کرتی تھی. اس کے بعد پھر میں 2 دن، اگر میں نے پاکستان افیئرس پڑھنا ہے تو میں 2 دن پاکستان افیئرس کو ہی فالو کرتی تھی. میں رینڈم اسٹڈیز بالکل بھی نہیں کرتی تھی اور میں اپنے پوری پلان کے ساتھ موو کرتی تھی. اور سب سے میں یہی کہوں گی جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹل اسپائرنٹس ہیں، آپ نے اپنے جو اسٹڈیز کو اس طرح رکھنا ہے ایک پلان کے ساتھ. بالکل رینڈم اسٹڈیز نہیں کرنی. آج دل کیا تو ڈان نیوز پیپر پڑھ لیا اور کل دل نہیں کرتا تو ڈان نیوز پیپر کو چھوڑ دیں. نو، آپ نے ڈیلی بیسس پہ ڈان نیوز پیپر کو فالو کرنا ہے تو آپ نے ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے. پھر اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں، جو آپ نے جس بھی طریقے سے آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اپنے ٹارگیٹس، اس کو فالو کرنا ہے. اسی طرح پھر آپ جب پیپر میں جائیں گے تو آپ کا ایوری سبجیکٹ جو ہے وہ بالکل پریپیئر ہوگا. آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے کہ میں نے ہر سبجیکٹ کو جو اس کی ڈیمانڈ تھی میں نے اپنے آورس دے دیے ہیں. آج میرا امتحان کا دن ہے، میں بیٹھ کر آرام سے دے سکتی ہوں.